محمد وآلہ الطاہرین ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سورہ مطففین کی آیت نمبر 18 میں پہنچے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. کلا نفی ہے کسی توہم کی، کسی کلام کی. ممکن ہے مراد کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ابرار اور فجار جو ہے وہ ایک جیسے ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابرار کو ان کی نیکی بس زیادہ دے، جس طرح یہ لوگ کر رہے تھے، ان کا استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. یا کلا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یوم جزا نہ ہو. ان کتاب الابرار، ابرار کی جو کتاب ہے، ان کے جو نام اعمال ہے، لفی علیین، وہ علیین میں ہوں گے. علیج بلند مقام کو کہا جاتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پھر جو جمع بنائی گئی ہے علیین، وہ بلندی میں بلندی کو بیان کرنے کے لیے، یعنی بہت زیادہ بلندی. تو جس طرح وہاں کہا ہے گزشتہ آیات میں کہ ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کی کتاب جو ہے فجار کی کتاب سجین میں ہے. اس طرح یہاں ابرار کی جو کتاب ہے، نیک لوگوں کی جو نام اعمال ہے، وہ سارے ایک جگہ جمع ہیں اور وہ علیین ہے. ابرار بر کی جمع ہے، یعنی نیک آدمی. اور پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اس کا معنی کہ جس کی نیکی کے آثار وسیع ہوں، دور تک پھیلے ہوئے ہوں. چونکہ یہ کشادہ مکان سے لیا گیا ہے، اسی لیے بر خشکی کے مقابل صحرا وغیرہ اس طرح کے علاقے کو بر کہا جاتا ہے. تو ابرار یعنی نیک لوگ برائی سے بچتے ہیں اور اچھے اعمال انجام دیتے ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان سب کی نام اعمال جو ہے وہ ایک جگہ میں ہوں گے، وہ علیین کا مقام ہے. وما ادراک ما علیون، اور تجھے کیا خبر کہ وہ علیون کا مقام کیا ہے. یعنی گویا کو اتنا عظیم اور اتنا بلند مقام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا آپ تصور کرتے ہیں اس سے بھی وہ بلند ہے. وما ادراک، اور تجھے کیا خبر. ما علیون کتاب مرقوم، وہ ایسی کتاب ہے جس کو لکھا گیا ہے، یعنی تمام ابرار کے نام اعمال جس میں ثبت ہیں. یشہدہ المقربون، جس کتاب پر شاہد ہے مقرب. ایک تفسیر کی گئی ہے کہ ملائکہ مراد ہے، اور ایک تفسیر کی گئی ہے کہ نہیں، ابرار سے بھی ایک اوپر بلند منزلت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے انسانوں میں سے، وہ مراد ہے. جس طرح کی اور جگہ پہ بھی تقسیم کی ہے لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کو مقرب کہا ہے. اولئک المقربون، اوصاف ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ مقرب ہے.
تو اس کتاب پر جو ہے مقرب شاہد ہے۔ یہ ایک تفسیر کی گئی ہے ان آیات کی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے جس طرح وہاں بھی دو تفسیر عرض کی تھی ان آیات کی، ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ یہاں ان کتاب الابرار، کتاب سے مراد نام اعمال نہیں ہے، کتاب سے مراد یعنی جو حکم لازم کر دیا گیا، اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ چیز لکھی گئی ہے، مکتوب ہے، یہ اس کا نصیب ہے، یہ لازمی چیز ہے، اس معنی میں کاتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اس طریقے سے لکھ دی ہے اللہ نے، لکھ دیا یعنی لازم کر دیا۔ تو ابرار کا جو انجام ہے اور ان کا مسیر اور ٹھکانہ ہے وہ علیین میں ہے۔ علیین پھر اس معنی کے مطابق وہ جو بلند مقام میں ساکن ہیں ان میں ہے وہ ابرار، چونکہ علی خود بلند مقام پہ بھی اطلاع کرتا ہے اور بلند مقام میں ساکن جو ہے اس پر بھی، اس لیے بلندیوں کی چوٹیوں میں رہنے والوں کو علیین کہا جاتا ہے۔ عالی، علیین اور علیین دونوں کا اطلاق ہوتا ہے بلند جگہ پہ رہنے والے کو۔ پھر اس معنی کے مطابق وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، ایسا نصیب ہے کہ جو حتمی ہے، ان کا جو انجام لکھا گیا ہے کہ وہ علیین میں ہے، وہ ایسا انجام ہے کہ جو حتمی ہے، جس پر مقرب شاہد ہے، مقرب جس پر شاہد ہے یا جس مقام کو وہ دیکھیں گے۔ اگرچہ زیادہ تر مفسرین نے وہی پہلی تفسیر کی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، ظاہر ہے جن کا نام اعمال جو ہے وہ علیین میں ہے تو ان کا آخرت میں انجام بھی اس نام اعمال کے مطابق ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نام اعمال اتنا عظیم ہو اور قیامت کے دن جو ہے انجام اچھا نہ ہو۔ بے شک ابرار نعیم میں ہوں گے، نعیم میں نکرہ لگایا ہے، یعنی کوئی ایسی نعمت ہوگی کہ جس کا حد و حساب نہیں ہوگا۔ مومنین کے اوصاف میں آیا ہے کہ دعا مانگتے ہیں کہ توفنا مع الابرار، ابرار اتنی نعمتوں میں ہوں گے، اتنے عظیم مقام میں، وتوفنا مع الابرار۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی کسی آیت میں یہ وارد نہیں ہوا ان الابرار، مگر یہ کہ مراد علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام مراد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سر فرشت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تفسیر نہیں من باب تطبیق ہے، یعنی ابرز مصداق کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، یعنی یجلسون علی الارائک، ینظرون حال ہو جائے گا۔ ارائک اریکہ کی جمع ہے،
اریکہ اس تخت کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ کے لیے سجایا جاتا ہے، یا اس حجر عروسی کو کہا جاتا ہے جو شب زفاف کے لیے سجایا جاتا ہے خاتون کے لیے، اس کو بھی اریکہ بولتے ہیں۔ یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ اراک کہا جاتا تھا بادشاہ کے تخت اور اس سریر کو کہا جاتا تھا اراک، اس سے لیا گیا ہے۔ چونکہ وہ عادتاً بنایا جاتا تھا درخت، اراک کا درخت ہے، اس مناسبت سے اس کو اراک یا اریکہ کہا جاتا تھا۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ لفظ اراک سے نہیں، فارسی میں اراک اسی تخت ہی کو کہا جاتا تھا، اور اسی سے معرب جو ہے حتیٰ کہا گیا کہ جو ہے معرب ہوا ہے عراق، یہ جو عراق ہے چونکہ بادشاہ نے اپنا اس کو تخت اور سلطان کی جگہ بنایا، دارالحکومہ بنایا۔ تو علی کل المقصود یہ ہے کہ وہ وہاں تختوں پہ بیٹھیں گے، مزین منقش، عین سے بھی وہ رب ہوتا ہے ایسے فارسی سالی میں ینظرون دیکھیں گے، مطلقاً دیکھیں گے جس طرف چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں گے، جنت کے مختلف مناظر کو دیکھیں گے، باقی معاشر کو دیکھیں گے، یا مثلا اہل نار کو معذب حالت میں دیکھیں گے۔ ینظرون، یہ دیکھنے سے بھی ایک یہ حریت، دیکھنے کی آزادی بھی ایک لذت ہے، اور یہ آنکھوں کی لذت میں سے لذت شمار ہوتی ہے، تو اس میں ان کی ایک آزادی اور ان کی اکرام شمار ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو ہر طرح کی نعمت ہوگی، حتیٰ کہ یہ دیکھنے والی بھی۔ تعرف فی وجوہہم، ان کے چہروں میں تو پہچانے گا، نظرۃ النعیم، نعمت کی رونق۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے مالی حوالے سے، صحت بھی ٹھیک ہے، مال و اسباب، چہرے پہ اس کی رونق ہوتی ہے ان اسباب کی وجہ سے، مالی وغیرہ اسباب جو نعمتیں ہیں دنیا، جو کرب اور مصیبت میں گزر رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پر اس کے آثار ہوتے ہیں۔ تو یہ ابرار جو ہے جنت میں چونکہ ہر نعمت میں ہوں گے، تو اس نعمت کی رونق ہوگی، چہرے پر خوشی ہوگی، بہا ہوگا، اس میں نورانیت ہوگی۔ اس کے مقابل کہ جو خوف کی حالت میں ہے، جو حسرت کی حالت میں ہے، یہاں تک کہ بعض تو بالکل سیاہ ہو جائیں گے، چہرے سیاہ ہو، اس نے کتنے چہرے ایسے ان کے سیاہ ہو گئے، ادھر سے کچھ چہرے چمک رہے ہو۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، حشاش بشاش چہرے ہوں گے، نعمت خدا سے لطف اٹھانے والے۔ یسقون من رحیق مختوم، پلایا جائے گا ان کو رحیق، ایسا شراب جس میں کوئی نہ ملاوٹ ہو، نہ غش ہو، نہ کوئی چیز اور مکس ہو، خالص۔ مختوم ختم شدہ، ختم شدہ یعنی سیل پیک، اس دور میں اس پر ختم لگاتے تھے،
منہ اس چیز کا منہ بند کر کے کسی تار وغیرہ سے مثلا اس کے اوپر یہ جو موم بتی والا مادہ ہوتا ہے یا اس کو پگھلا کر یا مٹی وغیرہ اوپر لگا کر چپکا کر یعنی اس کے اوپر مہر وغیرہ لگا دیتے تھے تاکہ یہ چیز کوئی کھول نہ سکے، کھولے تو پتہ چل جائے کہ اس نے کھولی ہے، مکس نہ کر سکے کوئی چیز، اس سے تلاعب نہ کر سکے۔ تو یہ ایسا شراب ہوگا کہ جو خالص شراب ہوگا اور مختوم ہوگا، سیل پیک ہوگا، کوئی اس میں تلاعب وغیرہ نہیں کیا ہوگا، کسی نے بھی نہیں کر سکے گا۔ اور اس میں ان اہل جنت کا گویا اتنا اکرام اور احترام ہے۔ ایک دفعہ آپ مہمان کو کوئی چیز دیتے ہیں جو کھلی ہوئی ہے پہلے سے گھر میں، احتمال ہوتا ہے کہ یوز ہوئی ہو، احتمال ہوتا ہے اس میں کوئی چیز مکس ہو، ایک دفعہ خالص جو ہے اس کے سامنے کھولتے ہیں مثلا من رحیق مختوم، ختم شدہ ہوگی، ختام و مسک، جس کی وہ ختام اور مہر ہے وہ مسک ہوگی۔ عام طور پر ختم جو ہوتا ہے تھا وہ ایسی چیز سے کہ جس کے وہ توڑنے اور ہٹانے سے مثلا ہاتھ بھی خراب ہو جاتے تھے اور اس مادے میں بو بھی اچھی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں مسک ہوگی، جب اس کو آپ ہٹائیں گے تو مسک کی خوشبو نکلے گی، آپ کے ہاتھوں سے مثلا مسک کی خوشبو آئے گی۔ بعض نے کہا ہے ختام سے مراد یہ ختام وہ مسک میں یعنی اس کا جو اینڈ اور آخر ہے، کیونکہ یہ اکثر اوقات اس میں نیچے ذرات بیٹھ جاتے ہیں کسی چیز کے اور وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کی آخر جو ہے مسک ہوگی، وہ بھی جنت کی مسک ہے، کستوری ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ وفی ذالک، اور اس میں ابرار بننے میں، ان تختوں پر بیٹھنے کے لیے، نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے، اس رحیق مختوم کے لیے، ان چیزوں کے لیے فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ تنافس کرنے والے تنافس کریں، یعنی گویا شرط محذوف ہے۔ ان ارادت احد التنافس فی شیء، اگر کوئی کسی دوسرے کے ساتھ تنافس کرنا چاہتا ہے کسی شے میں، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس چیز میں تنافس کرنا چاہیے۔ تنافس نفس سے ہے، یعنی ہر نفس چاہتی ہے کہ ایسے والی چیز اس کے لیے ملے، دوسری نفس اپنے لیے اس کو چاہتی ہے کہ ایسی چیز میرے لیے ملے۔ تو ان کی جو کوشش ہے ہر نفس کی کہ ایسی چیز کو پالے، یہ کیا ہے؟ تنافس ہے، بغیر اس کے کہ دوسرے کو اذیت کرے یا دوسرے کو حاصل نہ ہونے کی تمنا کرے، نہ ایسا نہیں، ہر نفس کی کوشش ہو کہ مجھے مل جائے، دوسرے کو نہ ملنے کی تمنا، یہ تنافس کا حصہ نہیں ہے، یہ پھر یہاں سے کبھی شروع ہو جائے گا، اس میں کبھ پایا جاتا ہے کہ دوسرے کو نہ ملنے کی تمنا کرے۔ تو گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ تنافس کرنا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے 6 بیٹے ہوئے میرے 5 کی ہوئے میرے بھی 6، بیویوں کے حصول میں، مال کے حصول میں، شہرت کے حصول میں، پیسے کے حصول میں، اس میں تنافس کرنے والوں کو تنافس نہیں کرنا چاہیے۔ جنت اس قابل ہے، وہ مقامات جو جنت میں ہوگی وہ اس قابل ہے کہ ان میں تنافس کیا جائے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس کا جو مزاج ہوگا، اس میں جو خليط ہوگا، مکس ہوگا، وہ کیا ہے؟ تسنیم سے ہوگا۔ تسنیم کیا ہے؟
عینن یشرب بہا المقربون. پیچھے آیا ہے نا کہ وہ ابرار کے مقام یا ان کی کتاب کا جو ہے شاہد ہو گئے مقرب. مقرب لگتا ہے ابرار سے بھی اوپر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان حسنات الابرار حسنات الابرار سیئات المقربین. اتنا فرق ہے. تو وہ تسلیم ایسا عین ہے یشرب بہا المقربون کہ جس سے مقربون پیے گئے. اچھا وہ ابرار بھی تو پی رہے ہیں؟ نہیں، ابرار وہ نہیں پی رہے. ابرار کو تو تھوڑا سا ڈال کے دیا جا رہا ہے اس رہی کے مختوم میں. رہی کے مختوم جو ہے جیسے ابرار پیے گے اس میں مکس ہوگا کچھ تسلیم. خالص تسلیم نہیں ہے. خالص تسلیم ہوگا مقربون کے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اشرف انواع جو ہے جنت کی شرابوں میں سے وہ تسلیم ہے. اور یہ جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف جاری ہوگا. بعض نے کہا ہے کہ ہوا میں جاری ہوگا. ہے کیا جنس یعنی یہ کسی کو نہیں جی ہے کیا یعنی یہ کسی کو علم نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک دنیا میں. یعنی جو مقرب ہے ان کے لیے تسلیم بھی ہے چاہے تو رہی کے مختوم بھی ہے. اوپر والا تو سارے دیوتے لے سکتا ہے. مشکل جو نیچے والا ہے اس کے لیے. عینن یشرب بہا المقربون. یہ عینن جو ہے کہا گیا ہے کہ یا تو تسلیم سے حال ہے اور یا جو ہے یہ تمیز کی بنا پر منصوب ہے اور ممکن ہے کہ بات ہو اختصاص کی بنیاد پر. یہاں ایک سوال آتا ہے اکثر اوقات ذہن میں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جنت میں جو کچھ چاہو گے جو نعمت چاہو گے ملے گا. تو پھر کیسے جو ہے تسلیم خاص ہے مقربون کے ساتھ؟ اگر ابرار چاہیں گے تو جنت میں بھی ایسا ہوگا کہ مثلا نہیں آپ کے لیے نہیں ہے. یہ چیز جنت کے ساتھ نہیں ہے سجدی کے. نہیں بھائی یہ آپ کے لیے نہیں، خاص لوگ نہیں. ہاں تو نعمتیں غیر محدود نعمتیں ہیں. تو اس کا جواب شاید بعض روایت سے ذکر کیا تھا کبھی بہت پہلے کہ وہاں اس چیز کی تمنا ہی نہیں ہوگی جو اس کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا میں کرتا ہے بندہ. وہاں اپنی شان یا اپنے اس استحقاق یا جو کچھ اس کے لیے ہے اس سے زیادہ کی تمنا ہی نہیں کرے گا. یہ لالچ اور طمع جو ہے اور یہ بیماریاں ساری ہیں ادھر دنیا میں چھوڑ کے جائے گا. ان الذین اجرموا، بے شک وہ کہ جنہوں نے جرم کیا، یعنی کافر. جو کفر جو ہے وہ مصدر ہے جرائم کا. تو اس لیے اس طرح نہیں کہا ان الذین کافروا، ان الذین اجرموا. خود کفر ایک بہت بڑا جرم ہے کہ جو مصدر ہے جرائم کے لیے. کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ان سے کہ جو ایمان لے آئے، یضحکون ہنستے ہیں. ظاہر ہے ان کا ہنسنا وہ استہزاء والا ہنسنا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان سے گزرتے ہیں تو غمز کرتے ہیں، چوری چھپے اشارے کرتے ہیں. آنکھ کا اشارہ کر دیا، ہاتھ کا اشارہ کر دیا، مثلا بازو لگا کر دوسرے کو اشارہ کر دیا. تو
کبھی تو ہنستے ہیں واضح طور پر اور کبھی رمز اور اشارہ کرتے ہیں. لگتا ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی محفل میں اور کوئی مومن گزرتا ہے تو وہاں کہے لگاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور جب مومنوں کی کہاں محفل ہوتی ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ گزرتے ہیں تو وہاں اشارے کرتے ہیں. عام طور پر ایسے. تو اس لیے وَإِذَا مَرُّوا یعنی جب وہ گزرتے ہیں بہم مومنین سے یتغامزون. اگرچہ عکس بھی مجال تھا، عکس کہا جائے کہ اذا مروا یعنی مومنین جب گزرتے ہیں ان سے تو وہ اشارہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر انسب یہ ہے. یہ کون مومنین ہیں اور کہاں یہ لوگ ہیں جو تمسخر کر رہے تھے؟ کہا کہ یہ یعنی دو تفسیریں کی گئی ہیں. یہ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یعنی شان نزول ان آیات کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ مدینہ کی بات ہے. منافقین مدینہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے پاس ساتھیوں کے ساتھ آتے تو منافقین مدینہ ہنستے تھے اور اشارے کرتے تھے. اور ایک یعنی قول یہ ہے کہ نہیں، یہ مکہ میں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور مثلا عاص بن وائل اور یہ لوگ جو بڑے بڑے تھے، یہ جو بالخصوص غریب قسم کے مسلمان تھے یا غلام تھے، عمار اور خباب اور صہیب اور بلال، اور ان کا تمسخر اڑایا کرتے کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ یہ حور العین ملے گی ان کو، یہ جی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی نازل ہوتی ہے ان کے نبی پر، مثلا اس طرح کی بات. یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں حکومت کرے گی. یہ جس کے پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، دیکھیے جس کا قمیص پھٹا ہوا ہے، یہ جو ہے تصور کرتا ہے کہ وہ چاند پہ کمند ڈالے گا مثلا. اس طرح کے استہزاءات یہ پہلے انبیاء کی قوموں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اہل ایمان کی کا مذاق اور احانت کرتے تھے، چونکہ عام طور پر غرباء مساکین زیادہ تر ایمان لے آتے تھے اور جو بڑے بڑے ہوتے تھے وہ کفر پر باقی رہتے تھے اپنے اس مصنوعی اور توہمی اور خیالی مقام کی حفاظت کرنے کے لیے. مثلا نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ما نراک الا اتبعک الا الذین ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا. ہم نہیں دیکھتے ہیں تیری کوئی اتباع کرنے والا ہو سوائے تیرے اراذل جو ہے، ہمارے اراذل یعنی ہمارے میں سے رذیل اور گھٹیا قسم کے بادی الرائے جو بالکل واضح طور پر گھٹیا ہے. لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کیا ان غریبوں کو، مسکینوں کو. حتیٰ انبیاء کو بھی کہا کہ ان کو نہیں اٹھا سکتے، وہ ایمان لے آئیں یا نہ لے آئیں. اس لیے نوح علیہ السلام نے جواب دیا ان کو، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ. میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر دیکھتی ہیں. میں نہیں کہہ سکتا ان کے لیے کہ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا. اللہ کے خیر کی تقسیم کا معیار اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس چونکہ یہ غریب ہے. اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے اللہ اس کو جانتا. یعنی اللہ کے نزدیک معیار یہ ہے کہ انسان کے نفس میں کیا ہے، کیا نیت رکھتا ہے، کیا اخلاص رکھتا ہے، کیا اس کی اوصاف ہے نفس، ان کی قیمت ہے. پھٹے پرانے لباس یا سفید کاٹن کا سوٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے. جوتے پاؤں میں ہے یا نہیں ہے، کھانے کا اس ٹائم کا کھانا ہے گھر میں یا نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. انسان کے نفس کے اندر کیا ہے.
ان اوصاف کا حامل ہے. ہو سکتا ہے عظیم ترین انسان ہو لیکن پھٹے پرانے لباس کے اندر، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کا بدبخت ترین گھٹیا ترین بدھو قسم کا انسان ہو لیکن عالیشان محل اور عالیشان گاڑیوں میں. تو گویا یہ کام اللہ تعالیٰ کو کہ ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے. غضب خدا کو انسان کے قریب کر دیتا ہے کہ کوئی اہل ایمان سے تمسخر پر اڑائے ان کا، کوئی ان سے مذاق کرے، کوئی تذلیل کرے ان کی. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ. جب لوٹتے ہیں اپنے اہل کی طرف تو بڑے خوش ہو کر اور گپ شپ کرتے ہوئے لوٹتے ہیں. فاکہا یہ فاکہہ سے لیا گیا ہے، یعنی جس طرح کھانے کے بعد یا ویسے فروٹ کھانے میں مزہ آتا ہے تو اس طرح سے وہ لطیفہ گوئی اور مذاق اڑانا اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، اس طرح وہ لطف اندوز ہوتا ہے. تو مراد جب لوٹتے ہیں تو بھی وہ اسی انداز میں خوش ہو کر اور مذاق اڑاتے ہوئے کہ ہم نے آج فلاں کو یہ کہہ دیا اور فلاں کو اس طرح کیا ہے. یعنی گویا ہم کامیاب لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے آئے، وہ بے وقوف ہیں اور وہ مثلا گمراہ ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ. اور جب وہ مومنین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. یعنی گویا گمراہ تو پائے جاتے ہیں یقیناً، کیونکہ عقائد میں لوگ آپس میں اپوزٹ ہے، عقیدہ رکھتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی گمراہ ہے. وہ گمراہ کون ہے؟ یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گمراہ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. اور ان کو ان مومنین پر محافظ کے طور پر نہیں بھیجا گیا کہ ان کی حفاظت کرنی ہے تو ہم نے ان کو گمراہی سے بچانا ہے. تو پھر کس بات کی ٹینشن ان کو لگی ہوئی ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے کہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ کفر کی طرف پلٹانے میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو عذاب دے رہے ہیں، کسی کو لالچ دے رہے ہیں، کسی کو ڈرا رہے ہیں. تو یہ حرکات تھی کفار کی، اور یہ آج بھی موجود ہے. آج نہیں، اہل ایمان کا کتنا مذاق اڑایا جاتا سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، مختلف چینلز پر. اسلام کا، اہل اسلام مومنین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. بس آج وہ کہ جو ایمان لائے وہ کفار کا مذاق اڑائے. من الکفار یضحکون. ان کو کہا جا رہا ہے کفار کو کہ آپ ہنس لو، مذاق کر لو، استہزاء کر لو، لیکن ایک دن آنا ہے کہ پھر اس کا بدلہ دینا ہوگا. روایت میں ہے کہ جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا، اٹھایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا مستہزئین سے بالخصوص کہ آؤ داخل ہو جاؤ. جب دروازے کے قریب آئیں گے تو بند ہو جائے گا، پھر پیچھے واپس آ جائیں گے اور پھر دوسرا دروازہ اٹھایا جائے گا، ہلم ہلم آؤ داخل ہو جاؤ. پھر جب دروازے کے پاس آئیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا. یہ مذاق اڑایا جائے گا. اسی طرح کرتے کرتے آخر ایک دروازہ اٹھایا جائے گا تو مایوس ہو کر نہیں جائیں گے کہ آپ کتنی بار گئے ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور وہ چونکہ کرب اور پریشانی اور عذاب کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس لیے جب تک تھوڑا سا بھی احتمال رہے گا کہ شاید داخل ہونے دیں، شاید داخل ہونے دیں، تو تب تک جاتے رہیں گے. اور یہ ان کے عذاب میں اضافہ کرتا رہے گا کہ جب جائیں گے اور آگے دروازہ بند کر دیا جائے
یہاں تک کہ مایوس ہو جائے گی۔ علی الارائک ینظرون، مومنین جو ہے وہ ارائک پر بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کبھی اہل جنت کی طرف دیکھیں گے، اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھیں گے، اہل جہنم کو معذب حالت میں دیکھیں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا کفار کو اجر ملا ہے اس کا کہ جس کو وہ کرتے تھے، یعنی جو کام وہ انجام دیتے تھے اس کی جزا ان کو ملی ہے؟ صوب جو ہوتا ہے رجوع الشیء الی حالت سابقہ، اپنی حالت پچھلی حالت کی طرف کسی چیز کا پلٹنا، یہ صوب ہے۔ تو گویا کسی عمل کی اس کو جزا یا سزا دینا، یہ عمل کو اس کی طرف پلٹا دینا ہے۔ تو لغتاً عام ہے، برے عمل کی اس کی جزا ہو، سزا ہو، یا اچھے عمل کی جزا ہو، لیکن زیادہ تر استعمال اس کا ثواب کا اچھی جزا میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا یا ملائکہ کی جانب سے یا ممکن مومنین کی جانب سے ہو، کہ کیا کفار کو ان کے کیے کی سزا جو ہے ان کا بدلہ ان کو مل گیا ہے؟ یہاں ایک مطلب ہے، رحیق مختوم کے حوالے سے کئی ایک اعمال، مختلف طرح کے اعمال پر جو ہے رحیق مختوم کا وعدہ دیا گیا ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ من سقا مؤمنا من ظمأ، پیاسے مومن کو جس نے پانی پلایا، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ اس کو رحیق مختوم سے پلائے گا۔ ایک حدیث میں من صام للہ فی یوم صائف، جس نے گرمیوں کے دن میں روزہ رکھا، سقاہ اللہ من الظمأ من الرحیق المختوم، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پیاس سے کے بدلے جو ہے رحیق مختوم پلائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے نقل کرنا شاید چھوٹ گئی ہے حدیث مجھ سے، یہ کوئی تیسرا عمل تھا، کوئی تیسرا عمل ذکر ہوا ہے، اس میں بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحیق مختوم پلائے گا۔ تو یہاں یعنی یہ ایک مطلب ذکر کرنا مقصود تھا کہ یعنی یہ ممکن ہے کہ ظاہر میں دیکھنے میں اعمال متعدد ہوں، لیکن وہ وزن اور قیمت کے حوالے سے ایک ہی نتیجہ دے رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ایک کام پر قادر ہے، ایک آدمی دوسرے کام پر قادر ہے۔ مثلا یہاں مثال دے دیں، ایک بندہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ غریبوں کو کھلائے پلائے۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن وہ غریبوں کی مدد کر سکتا ہے کھانے پینے کی۔ تو ممکن ہے کہ یہ روزہ رکھ کر اور وہ کسی غریب کی خدمت کر کے ایک ہی مقام حاصل کرے، لیکن جو اس طرح کے اعمال میں جمع کر لے گا وہ یقیناً افضل ہوگا۔ تنافس کا مطلب یہی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربک کا مطلب یہی ہے کہ کوشش کرے جو عمل سامنے اچھا آ رہا ہے کر سکتے ہیں تو اس کو کریں۔
تو وہ پیچھے رہ جائیں گے جنہوں نے ایک ایک کیا تھا، آپ آگے نکل جائیں گے۔ اس کی ایک مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے، وہاں بھی عمل مختلف تھے، نتیجہ ایک ہی بن رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایک غلام کو آزاد کرائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں یہ نعمت عطا کرے گا۔ تو جو ہی یہ حدیث یا خبر پھیلی قول رسول تو پیسے والوں نے غلام آزاد کرانا شروع کر دیا۔ غریب بندے بیچارے، انہوں نے یہ کلام تو سن لی لیکن قادر نہیں ہے، تو شکایت لے کر کے آئے کہ پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ، یہ تو سبقت لے گئے۔ کہا کہ تم جو ہے مثلا جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا، لا الہ الا اللہ مثلا اس طرح کی یا سبحان اللہ کی یا کوئی تسبیح تھی، یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ اب ظاہر میں عمل مختلف ہے لیکن ان کی قیمت ملتی جلتی ہے، وزن ان کا برابر ہے، تو وہ اس پہ قادر تھے، یہ اس پہ قادر ہے۔ اب یہی خبر ان لوگوں تک بھی پہنچ گئی جو غلام آزاد کروا رہے تھے، تو ان میں سے کئی ایک عقل مند تھے، انہوں نے وہ تسبیح پڑھنا بھی شروع کر دی، غلام بھی آزاد کروا رہے، تو انہیں پتہ چلا کہ تسبیح تو وہ بھی پڑھ رہے، غلام بھی آزاد کروا رہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو تسبیح بھی ساتھ پڑھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب کوئی جمع کر لیتا ہے تمام اعمال میں تو یہ اللہ کا فضل ہے اس پر، وہ پھر یقیناً ایک عمل کرنے والے سے جو ہے سب کر دے گا۔ تو بعض دفعہ انسان نے یہ سنا ہوتا ہے کہ یہ عمل بڑا عظیم ہے، مثلا طواف کے بارے میں کہ جی طواف میں بیٹھا اتنا مثال میں فرض کرو، لیکن بعید نہیں ہوتا کہ ایک دوسرا عمل جس کو آپ حقیر سمجھ رہے وہ وزن اور قیمت میں طواف کو پہنچ جائے، اس سے بھی آگے نکل جائے۔ جس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا کہ میری حاجت ہے یہ پوری فرمائی، تو روایت کے راز ہے کہ امام علیہ السلام نے جوتے نہیں پہنچے پہنے، شاید جلدی تھی اس کی جو حاجت تھی، اس طرح جوتے پہنے بغیر چل پڑے۔ وہ شاید اس دور میں جوتا پہننا بھی کوئی ٹائم لیتا ہوگا، وہ باندھتے ہوں گے، گانٹھ وغیرہ ہوگی، تو راستے میں اس سے کہا کہ کاش تم میرے بھائی حسین کے پاس آتا، وہ آپ کی حاجت روائی کرتے۔ تو کہا کہ میرا ارادہ تھا ان کے پاس جاؤں، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، مسجد نبوی میں، تو میں اس لیے نہیں گیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش تو چلا جاتا اور وہ اعتکاف چھوڑ کر آپ کی حاجت روائی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مسجد الحرام میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے کا ثواب دے۔ تو یعنی بعض دفعہ دیکھنے میں عمل جو ہے وہ چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وزن میں اس کے برابر ہو جاتا ہے، جس طرح یہ بھی روایت نے ذکر کی ہے۔ اب گرمی کا روزہ بہت بڑا عمل ہے، 16-17 گھنٹے پیاس، جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اس دور میں یعنی مانا تھا گرمیوں کا روزہ، اس کے برابر کر دیا ایک پیاسے مومن کو پانی پلا دینا، کہا اس کے لیے بھی رہی کہ مختوم ہے اور اس کے لیے بھی رہی کہ مختوم، لیکن ہنیئا لمن یجمع بین ہذه الاعمال۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے وارد ہوا ہے کہ جس نے امام حسین کی محبت میں زیارت کی اس کے لیے یہ اجر ہوگا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلہ رحمی کرنے کے لیے امام حسین کی زیارت کی اس کے لیے یہ ثواب ہوگا، جس نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس کے لیے کامل زیارت میں باب ہے کہ جس نے اس نیت سے کی، جس نے اس نیت سے، تو کتنا دانا انسان ہے جو سب نیتوں کو اکٹھا کر تاکہ سارے کے سارے ثواب کو سمیٹ لے۔ یہ معنی ہے
فی ذالک و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون کہ نہ وہ چھوڑے نہ وہ چھوڑے، یعنی سب کو انسان سمیٹنے کی کوشش کرے، چونکہ اس کے مقابل انسان کے گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ اموال کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے اس دن کے ناموں میں سے یوم حسرت بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں یوم حسرت اس لیے نام ہے کہ ہر کسی کو حسرت ہوگی، حتیٰ اہل جنت کو بھی حسرت ہوگی کہ ہم اس سے زیادہ کر رہے تھے جو ہم نے کیا تھا، وہ فلاں ٹائم میرا ضائع ہو گیا تھا، فلاں محفل میں میں نے کوئی اچھی بات نہیں کی تھی، فلاں عمل کر سکتا تھا میں نے نہیں کیا تھا مثلا، تو اس وقت جو ہے اس کو بھی حسرت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔